ابھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارا کھرکو ہے، ڈغونی ہے، تھلے ہے، کرس ہے اور کنیس ہریکن کا جو ایریا ہے، کورو ہے، ان میں روڈ کے انفراسٹرکچر ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ابھی کا کوشش خصوصاً شہید بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی ہم پہلے بھی ہم نے جوائن کر رکھی تھی اور ابھی بھی ہم نے جوائن کی ہے۔ شکست جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ آخری حد پہ مذہب کو ٹچ کرتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے۔ یہ پی ایچ ڈی پی کے فنڈ سے باقاعدہ اس کے سروے ہوا، سروے کے بعد باقاعدہ یہاں پہ معاوضے کے پیسے تک بھی اور کسی قسم کے اس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ وہ بھرپور اس بارے میں کہتا رہا، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا، میں خود آئی وٹنس ہوں، اس کو بہت پہلے تقریباً کوئی 2000 کی باتیں چلتی رہی کہ ہم یہاں پہ دریائے شوک پر پن بجلی گھر کہیں کوئی پی ایچ ڈی پی سے اسٹیبلش کریں گے، جو نہ صرف گانچھے کے لیے بلکہ پورے بلتستان کے لیے بینیفیٹڈ ایک پروجیکٹ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز اور میں ہوں نجم الدین نیر۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو پروگرام اوپن ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کے جنرل الیکشن کا باقاعدہ اعلان ہو چکے ہیں اور آج 20 اپریل کو یہاں پہ جو نومینیشن کے فارم جمع کرنے کے لاسٹ ڈیٹ ہیں، اگر ہم کو بتاتے چلے تو یہاں پہ نومینیشن فارم جمع کرنے کے بعد گلگت بلتستان میں جو الیکشن کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وفاقی جو پارٹیاں ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آنے والے حکومت پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ اور باقی دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کی ہے گانچے حلقہ ون کے جو پاکستان پیپل پارٹی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر راشد صاحب کو۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا تیاریاں ہیں، ان کا منشور کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے حلقے سے بہت زیادہ سوالات بھی آ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے حوالے سے ان کا حکومت رہا ہے حلقہ ون میں، تو حکومت کے وہ لوگ حصہ دار رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا حکومت رہا۔ اس کے بعد انہوں نے جب گلگت بلتستان میں جب یہاں پر جو پارٹی چینج ہوئے، یہاں پر جو رجیم چینج آئی، اس کے بعد ان کا جو یہاں پر جو استحکام پارٹی جو اس وقت یہاں پر وجود میں آئے ہیں، حاجی گلبار کے ساتھ ان کا وہاں پر کولیشن رہے اور ان کے ساتھ کام کیے ہیں۔ تو آئے ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم ان سے آج یہاں پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام اوپن ٹاک کے لیے وقت دیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو الیکشن کی تیاریاں ہیں وہ کیسے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں میڈیا کے تھرو کم از کم پبلک کو اپنے منشور اور دیگر ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو اسپیشلی عوام سے کنسرنڈ ہے اس کو بتانے کے لیے آپ نے موقع دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم عوام کی خدمت کا جو جذبہ لے کر آئے ہیں، جس کے لیے مجھے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ کل 20 تاریخ جو گزر گیا اس پہ ہمارے نومینیشن پیپر وغیرہ سبمٹ ہوتے تھے، تو سبمٹ کر دیا ہم نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت بڑا پبلک شو بھی کرایا، تو اللہ کی مہربانی سے وہاں پہ ہر طبقہ ہائے زندگی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کا ایک بہت بڑا جم غفیر تھا۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے حلقے میں لوگوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا ٹرسٹ ہے، تو انشاءاللہ لوگوں کے اس ٹرسٹ کو آگے لیتے ہوئے آئندہ آنے والے ایام میں بھی اور جو سالوں میں ہماری بھرپور کوشش ہے اور خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہمیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے موقع ملے گا۔ تو جب موقع ملے تو اس وقت کے لیے ہمیں اس بات کا شدت سے احساس رہے گا کہ عوام کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، تو عوام سے مشورہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام مرتب کریں گے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا اعلان تک کیا ہے سر، تو آپ نے اپنا کوئی منشور بنایا ہے کہ یار اس 5 سال میں ہمیں کیا یہ کام کرنا ہے؟ جی ہاں، انشاءاللہ منشور ابھی باقاعدہ پرنٹ نہیں ہوا، میرے دل میں منشور باقاعدہ موجود ہے، تو
हमारी कोशिश होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत जगहों पर अभी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा खरकू है, डाउनी है, थले है, किरस है और कुनेस हरिकुन का जो एरिया है, कूरू है, इनमें रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करने के लिए अभी बहुत कोशिश करनी है। इसके साथ साथ वहाँ चुमदो से लेके खपलू तक जाने वाली जो मेन शाहरा है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी मेरे जहन में बात है कि मैं उस कम्युनिकेशन को भी पब्लिक के लिए बहुत बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा सर, हमने सर आपके हल्के को विजिट भी किए हैं सर गुज़िश्ता दिनों। जी और सर आपके हल्के में पिछले 5 साल आपकी हुकूमत रहे, 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, फिर 2 साल ये जो कोलिशन में हुकूमत बने थे गिलगित बाल्टिस्तान में रिजीम चेंज के बाद। अच्छा सर, ये आपके लोगों का ये मानना है सर, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये कह रहे थे यार इन 5 सालों में हमारे यहाँ पर जो खासकर जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन है उनको बहुत ज़्यादा तंग किए गए। इस सवाल क्या कमेंट करेंगे सर? या आप इसकी तरदीद या तायद करेंगे सर? हाँ, इसको मैं 100% तरदीद करूँगा। हुकूमत हमारी थी, मेरा भाई मिनिस्टर रहा और उसने इस 5 साल के अरसे में रिकॉर्ड काम कराया है और साथ ही लोगों में सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा दी है। यानी गवर्नमेंट सर्विस में जितना मेरे भाई ने वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया है, शायद इसके कहीं कोई और बंदा नफ़ी नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा नफ़ी करता है तो फिर मैं ये कहूँगा उसको हकीकत का इल्म ही नहीं है। तो पहले ज़माने में ऐसा भी होता रहा है, एक आध कहीं कोई सीटें किसी बंदे को दे दिया गया, इसके बाद फिर कई कई हफ्ते महीने वो गायब रह जाते थे। इंटरव्यूज़ के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने करते हुए लोगों को कभी भी उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया। किसी ज़माने में मेरा भाई यहाँ पे दूसरा भाई PWD में एक्शन हुआ करता था, तो मुतल्लिक़ा नुमाइंदे से बाकायदा शराकत करते हुए पब्लिक के खातिर उसने भरपूर तरीके से काम किया और बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम कर दिया। तो मैं ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करूँगा कि जो भी मेरा भाई, चाहे नज़ीर की शक्ल में हो, चाहे मुश्ताक की शक्ल में हो, उन्होंने पब्लिक के लिए कम अज़ कम रोज़गार दिलाने में भरपूर किरदार अदा किया है और लोग इस बात की आप लोगों को गवाही देंगे। इंशाअल्लाह इनके नाश कदम पे चलकर मैं भी अपने टिनोर के दौरान इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं इस काम को भरपूर तरीके से पब्लिक के लिए काम करता जाऊँगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों मैंने इब्राहिम सनाई का भी इंटरव्यू किया था, जो आपके इस वक्त सियासी मुखालिफिन भी है और वो इस वक्त इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट थे। तो उसने ये दावा किया गया था सर कि आप हमारे प्रोग्राम में भी दे सकते थे, उसकी जो बातें मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे ये कहा गया था सर कि मैंने अभी जो आप साबिक जो जो वार्ड जो मेगा पावर प्रोजेक्ट है, तो उसका कहना यह था कि ये मौजूदा जो महकमे बरक़ियात जो मिनिस्टर है उसकी नाअहली की वजह से ये यहाँ से ख़त्म कर दी गई। सर क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? ये बिल्कुल भोंडी बातें हैं, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। असल बात ये है इसके बारे में कि ये PHDP के फंड से बाकायदा इसके सर्वे हुआ, सर्वे के बाद बाकायदा यहाँ पे मुआवजे के पैसे तक भी यहाँ पहुँच चुके थे। इसके बाद 2 टाइम्स इसकी साइट को चेंज कराया गया। पहले उसके लिए कोई चैनल रखा, बाद में उसको चेंज करा के कोई टनल रखने वाली बात की। तो कम से कम वो जो अमाउंट है, पहली वाली अमाउंट कहीं कोई 17 अरब वाली थी, वो 17 अरब कहीं कोई 34 अरब में पहुँचे। इस तरीके से वहाँ टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट ज़रूर रहा। उस टेक्निकल फॉल्ट में मिनिस्टर का कोई किरदार नहीं होता है, वो टेक्निकल लोग करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बाद में वो टेंडरिंग पोजीशन पर पहुंचा हुआ था, तो टेंडरिंग पोजीशन में भी ठेकेदारों के दरमियान उसका बहुत बड़ा इख्तलाफ चला। कोई एक ग्रुप कहता था मुझे मिले, दूसरा ग्रुप कहता था मुझे मिले, और ये बात चलती चलती आगे हाई अथॉरिटी तक पहुंची। तो हाई अथॉरिटी ने आखिर में यही सोचा चलो इसको ड्रॉप किया जाए। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि टेंडर में जो बंदे चपकलिश लगा रहे थे उसकी वजह से ड्रॉप हुआ है, मेरे भाई की तरफ से नहीं हुआ है। मेरे भाई ने भरपूर इस तरके के लिए, इस काम के लिए काम अपना की तवानाई टोटली उसने सर्फ कर दिया था और किसी किस्म की उससे कोई कोताही नहीं हुई। वो भरपूर इस बारे में कहता रहा, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा, मैं खुद आई विटनेस हूँ। इसको बहुत पहले
بہت پہلے تقریباً کوئی 2002 3 4 میں بھی اس قسم کی باتیں چلتی رہی کہ ہم یہاں پہ دریائے شوک پر پن بجلی گھر کہیں کوئی PHDP سے اسٹیبلش کریں گے، جو نہ صرف گانچھے کے لیے بلکہ پورے بلتستان کے لیے بینیفٹڈ ایک پروجیکٹ تھا۔ تو بات نکلتی تھی خاموش ہو جاتی تھی، بات نکلتی تھی خاموش ہو جاتی تھی۔ ہاں، یہاں کی ہسٹری کا مجھے پتہ ہے۔ بعد میں میرے بھائی نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے باقاعدہ، میں خود بھی موجود تھا وہاں پہ، کنسرن جو منسٹر یہاں پہنچا ہوا تھا، کنسرن منسٹر سے اس نے ریکویسٹ کر کے باقاعدہ یہ ہمارے ADP میں شامل کروایا، شامل کرا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس پہ کام کیا جائے۔ وہ انڈیپینڈنٹ آیا تھا پارٹی میں جوائن ہونے کے لیے، اس پروجیکٹ کو انہوں نے اپنی شرط میں رکھی تھی۔ اس طریقے سے اس نے کام کیا ہے۔ باقی لوگوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ اور اپنے ٹینڈرنگ کے سلسلے میں منسٹر بے بس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ بعد میں جب یہ ریجیکٹ ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر لیا، تو میرے بھائی نے اسمبلی میں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اس کا جواب دے دیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا ٹینڈر، اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، وہ پورے بلتستان کے لیے 30 میگا واٹ کی بجلی نکل رہی تھی، اور وہ صرف گانچھے کے لیے نہیں بلکہ یہاں پہ اسکردو تک اس نے کو پرووائڈ کرنا تھا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ ٹینڈر کے میعاد پورا کرنے کے فوراً بعد مختلف قسم کے کوڈ کا بھی انہوں نے سامنا کر دیا، جس میں ٹھیکدار حضرات شامل ہے۔ کسی ٹھیکدار نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ اور کہا، ہائی لیول پر اس کے لیے لڑتے گئے اور آخر مجبور کر کے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر لیا۔ میرے بھائی کا کسی قسم کا یا منسٹر کا کسی قسم کا کوئی بھی اپنے طرف سے، میں یہ کہنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اس کو کام کرانے میں انہوں نے بھرپور کوشش کی، آخری حد تک وہ چلا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے ٹینڈر کی وجہ سے یا کہیں کوئی سروے کے غلط سروے کرنے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا دیری ضرور ہوا۔ الٹیمیٹلی ان کے گورنمنٹ ختم ہو گئے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا۔ اچھا سر، کیا آپ اس کو نون لیگ کی ناکامی تصور کریں گے سر؟ نون لیگ کی ناکامی تصور کریں گے کہ جو پاور پروجیکٹ یہاں پر ختم ہوئے؟ نہیں، نون لیگ کی میں وہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ دو ٹھیکدار گروپ کے درمیان میں اختلاف کھڑا ہو گیا، ان کی وجہ سے یہ اسکیم خراب ہو گیا۔ یہ نہ پیپل پارٹی کے کہیں کوئی اس میں کوئی خرابی ہے، نہ نون لیگ کی طرف سے کہیں کوئی ڈسٹرب ہے، کسی پارٹی کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، یہ پرسنل میٹر ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ریسنٹلی پاکستان پیپل پارٹی جوائن کی اور ان کی پارٹی ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ کے حلقے میں ان کے جو پارٹی کینڈیڈیٹ موجود تھے جعفر صاحب، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ کیا آپ کا اور پارٹی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ وغیرہ ہوئے ہیں ٹکٹ کے حوالے سے؟ کیا سین ہے سر؟ نہیں، کوئی ایگریمنٹ والی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کر دیا، پیپلز پارٹی اسلام آباد میں جا کے ہم نے جوائننگ دے دی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے حلقے میں لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی کمپین جاری رکھی، تو ٹکٹ کے لیے درخواست دینا بھی ہمارا رائٹ تھا، ہم نے درخواست دے دی، اور ابھی فیڈرل کے بورڈ یہاں پر ممبران یہاں پہنچے ہیں، تو انشاءاللہ صبح انٹرویو ہوگا، اس انٹرویو میں ہم شرکت کریں گے، اور بورڈ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ تو جعفر صاحب بھی اس نے بھی درخواست دی ہوگی، وہ بھی وہاں اس کا بھی انٹرویو ہوگا، ہمارے بھی انٹرویو ہوگا۔ اب انٹرویو میں باتیں یہ ہوتی ہے، وہ کہیں کوئی زمین آسمان کی باتیں نہیں پوچھتے ہیں، بات یہ پوچھتے ہیں کہ حلقے میں پوزیشن کس کی ٹھیک ہے، پبلک کس کے ساتھ ہے۔ یہ جو ٹکٹ ہے پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ ٹکٹ عوام کا ہے، عوام جس کے ساتھ زیادہ ہوں گے اسی کو ٹکٹ ملنا چاہیے، اور بس ہم امید یہی کرتے ہیں۔ اچھا سر، اگر مثال کے طور پر اگر پارٹی ٹکٹ آپ کو ملتے یا جعفر صاحب کو ملتے تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ہم بیٹھیں گے سر، دستبردار ہوں گے، یا آزاد جس طرح ہم پچھلے الیکشن لڑے تھے اس طرح الیکشن کانٹیسٹ کریں گے سر؟ اب اس کے لیے بات یہ ہے، میں جعفر صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی کیا رائے ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ٹکٹ پبلک کے لیے دینا ہے تو میں حقدار ہوں، یہی میرا سب بات ہے۔ کل آپ کنونشن میں ہم نے دیکھے تھے۔ جی ہاں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ پاکستان پیپل پارٹی جوائن کی ہیں، اس سے پہلے ہم نے آپ کے جو بھائی کے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا تھا
تقریباً 2 سال پہلے جب یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور حقیقی آزادی کے لیے یہاں سے مارچ کر کے اسلام آباد جا رہے تھے، تو اس وقت آپ لوگ یہ دعوے کر رہے تھے ہم پاکستان تحریک انصاف میں آئے اور ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور اب ابھی ایسا کیا آپ لوگوں کو لگا سر، کیا ایسا آپ لوگوں کے اندر جستجو پیدا ہوا کہ آپ لوگوں نے ایک دم وہ جو حقیقی آزادی کو چھوڑ کر اس طرف آئے ہیں سر؟ جی، بات وہ جہاں تک پی ٹی آئی جوائن کرنے کا تعلق ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جعفر صاحب آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فعال کردار ادا کر رہے تھے، تو ہم نے اپنے لیے بھی اسپیس بنانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش یہی کی کہ چلو ٹھیک ہے، سیاست کرنا ہر کسی کا حق ہے. اس کے تحت ہم نے پاکستان پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کی کوشش کی اور محنت کی. بہرحال پی ٹی آئی میں بھی ابراہیم ثنائی کو انوائٹ کر کے لے گئے، اس کو الیکٹیبل بنا کے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا. جب پی ٹی آئی والوں نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم انڈیپینڈنٹ طریقے سے جیت گئے. اچھا سر، یہ بتائیے گا سر کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے آپ کے حلقے میں بہت زیادہ بھی آپ امیدوار سامنے آئے ہیں سر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، آپ کے لیے ٹف ٹائم کون دیتے، کون آپ کے مد مقابل کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں سر، کس کا آپ؟ جی ہاں، اس کے بارے میں یہ کہوں گا سب سے بڑا جو وٹنس ہے وہ پبلک ہے. دوسرے نمبر پہ آپ میڈیا حضرات ہیں. تو اس بارے میں آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کس کے پاس پبلک ہے، کس کے ساتھ ٹف مقابلہ ہوگا. تو ہماری کارکردگی اتنا زیادہ ہے اللہ کی مہربانی سے، ہم پبلک کے بہت قریب ہے، تو اس کا فیصلہ پبلک نے کرنا ہے. تو پبلک انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے. اچھا سر، آپ کے حلقے میں شکور نبی بھی انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیے اور تقریباً وہاں پر کام کیے ہیں سر کے حوالے سے، اور راشن وغیرہ بہت زیادہ وہاں پر کی. اور ابھی جہاں تک ہم نے پتہ کیا ہے سر، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کاٹیں گے سر، تو اس حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے سر؟ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، تو شکور نبی صاحب اگر الیکشن میں آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جتنا ووٹ وہ کانٹیسٹ کا وہ کاسٹ کرنا چاہے ہم اس کو ویلکم کہیں گے. اچھا سر، ابھی آپ حلقے کے حوالے بتاتے تھے تو کچھ مذہبی وہاں پر رنگ بھی دیے جا رہے ہیں سر، کہ وہاں پر کوئی کہتے ہیں شاہ سنی امامے وغیرہ، اس حوالے آپ کیا کمنٹ کریں گے سر، کچھ کہیں گے؟ اس کے لیے میں بالکل کہوں گا یہ شکست جب اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ آخری حد پہ مذہب کو ٹچ کرتے ہیں. یہ انہی کا کام ہے، کچھ نہیں. اچھا اللہ کی مہربانی سے اس وقت میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، ہم میں کسی قسم کے مسئلے کی کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. یہ شکست دیکھنے والے لوگوں کو بس وہ حد سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تب ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا سر، ابھی آپ نے الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں سر، تو آپ کے جو بھائی کے ساتھ نے پچھلے 5 سالوں میں سے کوئی ایسا پریس کانفرنس نہیں دیکھی تھی، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ کیا کچھ کمنٹ کریں گے؟ بالکل، میرا بھائی پریس کانفرنس کرتا رہا، وہ کرتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال آپ کے میڈیا سے ان کا کہیں کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا تو الگ میٹر ہے. بہت سارے میڈیا پہ انہوں نے بات کی ہے، اور اسمبلی فلور پر وہ جب کویشچن ہوتا تھا اپنے اسمبلی وہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو، کسی ڈپارٹمنٹ میں جیسا کہ وہ واٹر پاور میں تھا، اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھتا تھا تو وہ رسپانسیبل تھا، اس کو بہتر طریقے سے وہ ٹیکل کرتا رہا. اور مجھے ذاتی طور پر میرے بھائی سے کا بہت مجھے فخر ہے. میرے بھائی نے 5 سال کے عرصے میں جتنا ریکارڈ ترقیاتی کام اس حلقے میں لایا اور اسی طریقے سے ریکارڈ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کیا، یہ حلقے کے لوگ وٹنس ہے، اور میں بحیثیت بڑے بھائی کے مجھے اس پر فخر ہے. اچھا سر، کل آپ کی ہم نے دیکھا تھا آپ نے بہت بڑا پاور شو بھی کیا تھا، آپ کے وہاں پر تقریباً بہت زیادہ لوگ بھی موجود تھے، ہم نے یہ دیکھے تھے، ہمارے میڈیا بھی میں آیا تھا. تو اس حوالے سے کچھ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں یہاں پر، جو عالم اسلام کے حوالے سے آپ کی جو پارٹی نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم سادگی سے فارم جمع کریں گے، اس کے باوجود ان کی طرف یہاں پر ریلیاں نکالی گئی ہے، تو اس پہ ہمیں کچھ کمنٹ کریں گے سر؟ ہاں بالکل کروں گا. اللہ کی مہربانی سے عالم اسلام اس وقت بڑے فخر سے اپنے سر کو اٹھا کے جا رہے ہیں، اور میں ایران کو شاباش پیش کرتا ہوں
انہوں نے جو سپر طاقت ہے اس کے ساتھ بہترین طریقے سے مرد و زن نے حصہ لیتے ہوئے انہوں نے لڑائی لڑی، اور آخر جو سپر طاقت اس طرف سے اسرائیل، اس طرف سے امریکہ، ان کا زبردست طریقے سے مقابلہ کر کے اسلام کو ون ٹائم سر اٹھانے کا انہوں نے موقع فراہم کر دیا۔ تو ہمیں بہت بڑا فخر حاصل ہے۔ ایران میں اس وقت فتح کی جشن منا رہے ہیں، فتح کی جشن منا رہے ہیں۔ تو اگر کسی بندے نے ایران میں جو جنگ شروع ہو گئی تھی، ایران میں تباہی ہو رہی تھی، اس وقت عید ملم کرتے ہوئے ڈول دھماکے اور خوشیاں مناتے تھے، تو کیا وہ جائز تھا؟ اور اس کے بالکل کنٹراسٹ جب ایران اس وقت فتح کی جنگ وہ خوشی منا رہے ہیں، عالم اسلام اس وقت ایک طاقت بن گئی ہے، اس وقت اس قسم کے اگر دعویٰ کرتے ہیں تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی شاید ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے کومنٹس بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں کوئی بندے تیار نہیں ہو رہے تھے، یا پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا، یا کہیں خورد و نوش میں کہیں کوئی کمی آ رہی تھی۔ تو اس کے لیے فارسی میں ایک زبردست قسم کا مقولہ ہے، خوئے بدرہ بہانہ بسیار است۔ کوئی آدمی اس کام سے وہ اگر معذرت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس قسم کے بہانے کر لیتے ہیں، یہی ہے۔ اچھا سر، ابھی ہم نے سر گزشتہ دن اسلام آباد سے سر آپ لوگوں کی ایک تصویر بھی دیکھے تھے، وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا یا سر۔ اس میں یہ تھا سر کہ پہلے آپ کے جو سابق کوآرڈینیٹر ہے خالد عبدالخالق عبدالخالد صاحب، بالکل سر، اس نے ایک پریس کانفرنس کیا کہ ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں گے۔ صاحب، اسی کے 3 دن بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آپ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ یہ کہہ رہے تھے ہم پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کو کوئی سیاسی چال تھا یا کیا تھا سر؟ نہیں، وہ عبدالخالق صاحب اور ہمارے درمیان میں ملٹیپل رشتہ داری ہے، بالکل وہ کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی کسی کا داماد، کوئی بچی اس طرف آئی ہوئی ہے، مطلب نہ ٹوٹنے والے ایک رشتہ داری ہے۔ تو بیچ میں خالق صاحب اور ہمیں چھوڑ کے باقی جو رشتہ داران ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس میں باہر کے کسی بندے نے اگر کوئی اس قسم کی باتیں شاتیں کی ہے تو ہم اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، ان میں ہم خلا آنے نہیں دیں گے۔ تو میں اس بارے میں سب سے پہلے وہ جو خاندان جنہوں نے اس میں رول ادا کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر خالق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی خاندان کی باتوں پہ کان دھرا، اور انہوں نے رضامندی ظاہر کی کہ ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ ہمارے حق میں بیٹھ گیا۔ تو میں آپ کے میڈیا کے تھرو ہمارے وہ خاندان اور دوسرا خالق صاحب کو ذاتی طور پر میں شکر گزار ہوں۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ ابھی استحکام پارٹی بھی لانچ ہو چکی ہے سر، کیا لگتا ہے سر؟ انشاءاللہ میری جو پارٹی میں نے جوائن کر دی ہے، ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کر دی ہے، اس بنا پہ ہم نے جوائن کر دی ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی عوامی ایک پارٹی ہے، اور اس نے پاکستان میں سرو بھی کیا ہے، اور اس اپنے ٹینور کے دوران میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ میں باقی پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارے گلگت بلتستان کو دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے پاس جو سبسیڈائزڈ آٹا ہمیں ملتا ہے اور سبسیڈائز جو گندم ملتی ہے، یہ تمام چیزیں مجھے خود پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جائیں گے تو آٹے کا جو چھوٹا سا تھیلا ہے وہ 3000 روپے لگتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں لوگوں کو 500 روپے میں ملتا ہے۔ تو ہمارے گانچھے کو دیکھوں، گانچھے کو سب سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں اسٹیبلش کیا تھا، بعد میں اس کو ایبالش کرایا گیا، بعد میں بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ آ گئی تو اس وقت انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا اور عوام کو بولنے کی زبان دے دی انہوں نے۔ عوام پہلے بہت ہی زبان کھولنے کی جرت نہیں کرتے تھے، بڑوں کے سامنے، سرکردگان کے سامنے، راجہ کے سامنے، بہت سارے لوگوں کے سامنے۔ تو اس وقت عوام انڈیپینڈنٹ ہے، عوام کو انڈیپینڈنٹ کرانے میں پیپلز پارٹی کا اور خصوصاً شہید بھٹو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی ہم پہلے بھی ہم نے جوائن کر رکھی تھی اور ابھی بھی ہم نے جوائن کی ہے، تو ہماری خواہش ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرے۔ اچھا سر، آپ نے ماشاء اللہ سے تقریباً 60 سال
ڈاکٹر کی فرائض انجام دیے اور یہاں پر بہت سے لوگوں کی خدمات دی ہیں، آپ کی وجہ سے خدمات دی ہیں. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، آپ بیوروکریٹ رہنے کے بعد ابھی آپ سیاست میں قدم رکھے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں سر کہ آپ کو ڈیفیکلٹیز نظر آ رہے ہیں، کیسے آپ اس کو ہینڈل کریں گے سر؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں جب اسکول کالج میں تھا اس وقت بھی میرا مائنڈ سیاسی مائنڈ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا والد مرحوم وہ ایک اسکالر بھی تھا، اور ان کے ذہن میں بھی جو سیاسی ایک مواد ہے وہ موجود تھا، وہ ہمیں ورثے میں ملا. تو بہرحال جب تک ہم سروس میں تھے اس وقت تک بندے کے اوپر بینڈ ہوتا ہے، وہ سیاست نہیں کر سکتا ہے کھل کے یا کسی پارٹی کو جوائن کر کے. تو اتفاقیہ طور پچھلے الیکشن میں میرا بھائی مشتاق وہ کاروبار کرتا تھا، ہم نے یہی سوچا کہ مشتاق کو ہم سیاست میں ڈال لیتے ہیں. تو مشتاق سیاست میں چلا گیا، اس نے 5 سال کے عرصے میں بہترین کام کیا ہے. بس اس طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ پھر چل پڑا، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا مشتاق اچانک اس میں نہیں آیا. مشتاق نے بلدیاتی انتخابات بھی لڑ کے وہاں پہ وہ کھرکو کا وہ یونین کونسل کا چیئرمین رہا. اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل کے 2 دفعہ اس نے الیکشن لڑا، وہاں وائس چیئرمین رہا. تو پھر ہوتے ہوتے ابھی موقع آ گیا تو یہاں آ گیا. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہمارے ایک خاندانی پیشہ بھی رہا. اچھا سر، آخر میں جو آپ کی جو حلقے کے عوام کے لیے، یوتھ کے لیے کچھ آپ کرنا چاہیں گے سر؟ جی ہاں، میں سب سے پہلے حلقے کے عوام اور یوتھ کو میڈیا کے حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں. اور کل ہمارا جو بہت بڑا عوامی ایک شو ہوا، لوگوں کا جم غفیر بیٹھے ہوئے تھے، میڈیا نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا. یہ پبلک کی طرف سے اور یوتھ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑی عنایات ہے. ہمیں مزید کام کرنے کا انہوں نے حوصلہ فراہم کر دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا، اور موقع مل جائے تو انشاءاللہ یوتھ کے لیے بھی اور پورے ایریے کے لیے بھی ہمارے پاس بڑے بڑے پلان ہے، اور ہمارے پاس مثبت پلان ہے. ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ہمیشہ کوشاں رہیں گے. سر میں اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا سر، کہ ہم نے سر گزشتہ 2-3 دن پہلے آپ کے بائک کی سر سوشل میڈیا وال پہ مشتاق ایک پوسٹ دیکھا تھا. اس میں اس نے یہ پوسٹ کیا گیا تھا کہ کچھ عناصر ہمارے جو ملازمین کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو پوسٹنگ وغیرہ کرنے میں مداخلت کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ بھی اس میں مداخلت کرنے میں آئیں گے تو پھر لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں سر؟ یہ تو کھلے عام آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شروع میں بھی یہ بات نکلی تھی. یہاں پہ کھلم کھلا ہر کسی کو پتا ہے سرکاری ملازمین کے خلاف وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کو الیکشن ہارنے کا خدشہ ہوتا ہے. الیکشن ہارنے کا جن کو خدشہ ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہے، اور وہ کھلے عام ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، دفتروں میں، کم از کم ہمارے طرف سے کسی سرکاری ملازم کے خلاف آپ کوئی اپلیکیشن نہیں دیکھیں گے، جبکہ ان بندوں کی طرف سے آپ کو بہت سارے اپلیکیشن نظر آئیں گے. آپ جا کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں تو وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کو بتائے گا کہ فلان بندے کی طرف سے یہ اپلیکیشن ہے، اس نے باقاعدہ اپنا نام دیا ہوا ہوتا ہے. اور ہم سرکاری ملازمین کے بالکل خلاف نہیں ہیں، چاہے ہمارے مخالف سمت میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو. کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف نہ میرے بھائی نے اپنے ٹینور میں شکایت کی ہے، اور میرا ٹینور انشاءاللہ ابھی شروع ہوگا تو میں مخالف سمت میں سرکاری جو ملازمین ہے اس کے خلاف نہیں بولوں گا، نہیں کروں گا. البتہ کوئی سرکاری ملازم حد سے بڑھ کے کہیں کوئی پولیٹیسائز ہو جائے گا تو پھر اس وقت مجبوری آ جاتی ہے، گورنمنٹ کی اپنی مجبوری آ جاتی ہے، اس کو سیاسی نمائندے کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام اوپن ٹاک کے لیے وقت دی. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر آشف کی گفتگو سنی. تو یہ یہاں ابھی آنے والے جنرل الیکشن میں 6 حلقہ نمبر 1 سے جنرل الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی کی پلیٹ فارم سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس حلقے میں تقریباً 16 سے 17 کینڈیڈیٹ مزید اور بھی ہے جو اس سال یہاں پر
الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو ان کے ساتھ مد مقابل کے لیے جو پرانے جو سیاستدان ابراہیم صلاحی صاحب بھی اس وقت گروہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ شکون نبی اور بہت زیادہ جو نوجوان جو سیاستدان بھی ابھی آئے ہوئے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب عوام اپنے لیے کن کو چنتے ہیں. کیا ایک دفعہ پھر قون کے عوام جو مشتاق برادران کو خاص طور ڈاکٹر عاشق کو ایک دفعہ پھر اسمبلی میں بیچتے ہیں اور خدمت کرنے کا موقع دیتے ہی نہیں. یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلیں گے. تاہم اگر بتاتے چلے تو گزشتہ جب فارم جمع کر رہے تھے اس وقت یہ دیکھا گیا کہ ضلع قاسم میں سب سے زیادہ جن کے پاس عوام موجود تھے، جن کے ریلی میں سب سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اس میں اگر بتاتے چلے تو اس میں ڈاکٹر عاشق کی جو پروگرام تھے وہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد دیکھنے میں آئی ہے. انشاءاللہ ایک اور نئی جگہ پر ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان نجم الدین نیت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.